نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کیا ہوگا اس دن، کیسا ہوگا وہ دن؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُفِّصَتْ، پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا نا تو یہ ستارے جو تم ٹمٹماتے دیکھتے ہو ان کی روشنی چلی جائے گی، بلکہ تم ہی ست ہے، یعنی مٹا دیے جائیں گے۔ صرف روشنی ہی ختم نہیں ہوگی، ان کا وجود ہی مٹ جائے گا، نام و نشان تک نہیں رہے گا، ایسے لگے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اتنے اتنے بڑے سٹارز، آج تو سائنس بتاتی ہے نا کہ آپ کا سورج تو ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، اس سے تو بہت بڑے بڑے ستارے ہیں موجود، بہت بڑے بڑے، کئی گنا بڑے۔ واللہ عالم کوئی بلیک ہول ہوگا جس میں وہ سب چلے جائیں گے یا کیا ہوگا؟ اگر آپ کو تھوڑا بھی شغف ہے اس چیز سے تو آپ کو معلوم ہوگا بلیک ہولز کیا ہیں، اور ان کے اندر کوئی چیز چلی جائے تو ختم ہے وہ۔ تو ستارے اس دن مٹا دیے جائیں گے، مٹ گئے ستارے۔ ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ جہان، یہ نظام، یہ سسٹم کبھی ختم ہو سکتا؟ کبھی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہے؟ لیکن پتہ ہے یہ پھر بھی اچھے ہیں کہ مٹ جائیں گے، اور ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی جہنم نہیں ہے، ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ان کی کوئی جزا سزا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جہنم نہیں ہے، عذاب نہیں ہے۔ یہ مٹ گئے، اچھے رہ گئے۔ ایک مخلوق وہ بھی ہے جس کو اللہ ختم کر کے پھر دوبارہ کھڑا کر دے گا، پھر اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ وہ بڑی مشکل میں ہے، وہ کدھر جائیں گے؟ یہ تو مٹ گئے، ختم ہو گئے، بس انہوں نے اپنی مدت عمر گزار لی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھولا جائے گا، آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، کیسے جیسے پرانا کپڑا چیرتا ہے نا وہ سیدھا ہو کے، اس طرح۔ اب آپ آسمان کا پھٹنا صرف سوچیں، اگر پرانا کپڑے کو بھی چرتے ہیں تو ایک آواز ہی آتی ہے نا چرنے کی، سوچیں جب آسمان پھٹے گا تو وہ کیسی آواز ہوگی؟ کوئی آواز ہوگی جس کے ساتھ کوئی دھماکہ ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، جس سے وہ کتنی ہیوج وہ آواز ہوگی، اتنی بڑی آواز ہوگی جس سے یہ پھٹے گا۔ چھوٹا سا بم پھٹے انسانوں کا بنایا ہوا تو سوچیں عمارتوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، گاڑیوں کے ٹوٹ جاتے ہیں، اور کئی عمارتیں تو گر بھی جاتی ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں۔ تو یہ تو یعنی بم کے دھماکے تو چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ ہوتے ہیں، لوگوں کے کان پھٹ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پریشانی میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسی افراتفری ہوتی نا، کبھی آپ اپنے ملک کی خبریں دیکھیں، اللہ معاف کرے تو کس طرح سے مطلب لوگ ایک افراتفری کا عالم، چیخو پکار ہو جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں بس کہ ہمیں کچھ ہوش ہی نہیں رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، جدھر جس کا منہ آیا ادھر کو بھاگنے لگ۔ یہ ابھی چھوٹے چھوٹے بم کے دھماکوں کی بات ہے۔ تو جو آسمان پھٹے گا اس کے پھٹنے کی کیا آواز ہوگی، جو صرف ایک علاقے میں نہیں ہوگا، پوری آسمان پھٹ رہا ہے، کسی ایک ملک میں نہیں ہے، پوری زمین پہ، چاند، ستارے، سورج، کوئی بھی تو محفوظ نہیں ہے۔ انسانوں کی پھر حالت ہوگی کیا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ،
اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. یہ پہاڑ ریت بن کے اڑیں گے، یعنی سارا نظام ہی تو تلپٹ ہو جائے گا. سب چیزیں جو آپ کو آج نظر آ رہی ہیں نا جیسی، یہ ایسی نہیں رہیں گی. ہر چیز کی تباہی بتاتی ہے کہ اختیار اللہ کا ہے. وہ جب تک چاہے گا یہ جہان چلے گا، جب چاہے گا یہ سب ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا آسمان خود کتنا بڑا ہے، تو سوچیں کہ اس کو جو قوت پھاڑ سکتی ہے وہ طاقت کتنی بڑی ہوگی. امیجن کر سکتے ہیں؟ ستارے کتنے بڑے ہیں، آپ کے سورج سے بھی بڑے جو ستارے ہیں، جو ان کو مٹا سکتا ہے، وہ رب کتنا بڑا ہوگا. ان تاروں سے بھی کتنا بڑا. ابھی تاروں کے بارے میں ہی آپ نہیں جان سکے کہ کتنے ہیوج ہیں وہ سٹار جو دور دور ہیں. سورج کو ہی ہم نہیں جان سکتے. سورج کے سامنے ایک ای میل آپ تک بھی پہنچی ہوگی، سورج بھی ہے اور اس کو ایک بال کی شکل میں دکھایا گیا، اور ساتھ زمین کو ایک چھوٹے سے بنٹے کی صورت میں دکھایا گیا کہ اتنا سا ایک قطرے کی طرح ہے زمین، جیسے ایک ڈاٹ لگا ہوا ہے، اس طرح ہے زمین سورج کے سامنے. نقطہ ایک. اللہ معاف کرے، اس پوری زمین کو سورج کے اندر پھینک دیا جائے تو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کا کیا وجود تھا. اس سورج سے بھی بڑے بڑے ستارے جو ان کو مٹا سکتا ہے. تو یہ پہاڑ کیا چیز ہے؟ پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو زمین پہ یہ ہمارے لیے بڑے ہیں، کیونکہ ہم پہاڑ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو پہاڑ بہت بڑا لگتا ہے ہمیں. تو اس رب کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور نصیفت کا معنی جیسے ہے نا ریزہ ریزہ کر دینا، پیس دینا. تو پہاڑوں کو اس دن چورا چورا کر دیا جائے، اور چورا جب اڑے گا نا تو ایسے ہوگا جیسے چھاج میں آپ گندم ڈال دیتے ہیں نا. ہم نے کبھی دیکھا ہوگا چاولوں وغیرہ کو، اب تو یہاں پہ وہ صاف ہی ہمیں چاول ملتے ہیں، لیکن ہمارے ملکوں میں وہ چھاج سا ہوتا ہے، اس کے اندر چاولوں کو ایسے سے اڑاتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ جو کنکر وغیرہ وہ نکل جائیں. آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا ضرور. اس طرح جیسے گندم یا چاول یا اس طرح وہ ڈال کے اڑائے جاتے ہیں، اس طرح یہ پہاڑ اڑیں گے، ایسے ذرے ان کے اڑیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول مقررہ وقت پر لائے جائیں گے، یعنی وہ دن ہوگا رسولوں کے آنے کا، ان کی حاضری کا، وہ حاضر کیے جائیں گے. ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے مقررہ وقت پر لائے جائیں گے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی رسول ابھی آ گیا، کوئی تھوڑا لیٹ ہو گئے، کوئی کہیں رش میں پھنس گئے، کوئی کچھ نہیں. سب ایک ٹائم پہ موجود ہوں گے. رسولوں کی حاضری کا یہ وقت ہوگا. کیوں رسول حاضر کیے جائیں گے؟ تاکہ رسولوں سے سوال جواب ہو، رسولوں سے پوچھا جائے، ان کے فریضہ رسالت کی کارکردگی کی رپورٹ لی جائے. آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسول حاضر کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یعنی رسولوں کی بھی پیشی ہوگی، رسولوں کو بھی کی بھی جواب دہی ہوگی. اور کیا کس چیز کا وہ بتائیں گے؟ جمع ہو کے ان کو بتانا ہوگا، اپنی اپنی قوم کی گواہی دینی ہوگی کہ جس علاقے میں جس قوم پہ وہ بھیجے گئے تھے وہ پیغام انہوں نے دیا یا نہیں دیا، پورا دیا یا پورا نہیں دیا. حالانکہ ہر رسول نے پورا پورا پیغام دیا. وہ الگ بات ہے کہ قوم میں یہ کہیں گی نہیں ہم تک تو نہیں بات پہنچی تھی. اچھا، پھر ان سے یہ کیا پوچھا جائے گا کہ آپ کی قوم نے آپ کو جواب کیا دیا، کیا رسپانس دیا آپ کی قوم نے. جیسے ایک کام کسی کو دیا جاتا ہے، کسی کے سپورٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس سے اس کی رپورٹ لی جاتی ہے نا کہ جی کیا رزلٹ نکلے آپ کی کام کے. تو اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ان کو اپنا کلام دیا، وہی دی. اب قیامت کے دن رسولوں کو واپس جمع کیا جائے گا. جب حاضر ہو جائیں گے تو آپ بتائیں آپ نے کیا کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا. آج لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کچھ کریں یا نہیں کریں کوئی فرق نہیں پڑتا.
تو وہاں تو پیغمبر گواہی دیں گے اور پوچھا جائے گا ان سے بھی کیا انہوں نے کہا تھا آپ سے. اچھا، یہ انبیاء جو مقررہ وقت پر لائے جائیں گے تو قبر سے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے. جب اٹھایا جائے گا نا انسانوں کو دوبارہ، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلے گی. ایک حدیث میں ہے، حضرت قعب فرماتے ہیں کہ ہر فجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر 70,000 فرشتے نازل ہو کر اپنے پر مارتے، گھیرا ڈالتے اور استغفار کرتے اور شام تک درود اور سلام پیش کرتے ہیں. جب شام ہوتی ہے تو یہ اوپر چلے جاتے ہیں اور اسی طرح سے 70,000 فرشتے اور نازل ہوتے ہیں اور صبح تک رہتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے ساتھ قبر سے نکلیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نکلیں گے اور پھر اس کے بعد باقی بھی جیسے جیسے ہوگا کہ نکلتے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو سب ایک مقرر وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں گے. اور اس کے اندر ایک سورہ مائدہ میں آپ 109 آیت نمبر میں آپ پڑھ چکے ہیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ان سے فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا. وہ عرض کریں گے ہم کو کچھ خبر نہیں، بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا پورا جاننے والا ہے. اور سورہ الاعراف میں ہم نے آیت نمبر 6 میں پڑھا تھا، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے. اور سورہ نساء آیت 41، یہ وہ سورت کی آیت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے یہ آیت سنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگے کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے. سورہ بقرہ آیت 142 میں بھی ہے، اور ہم نے تم کو ایسی ایک جماعت بنا دی ہے جو نہایت دلال پر ہے تاکہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو اور تمہارے لیے رسول اللہ کا گواہ ہو. رسول گواہ بنیں گے اس دن. تو ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلا کے پوچھا جائے گا کیا آپ نے میرا پیغام رسالت لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں. پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نہیں پیغمبر آیا، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے لیے کوئی گواہی دینے والا ہے؟ وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میرے حق میں گواہی دیں گے. تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اسی طرح ہم تم میں سے درمیانی امت تم کو بنا دیں گے، یعنی امت مسلمہ کو یہ گواہی دے گی نا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ ایک امتی ہوگا، ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، اور کچھ انبیاء کے ساتھ اس سے زیادہ ہوں گے. ان کی قوموں کو بلا کے ان سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں پیغام رسالت پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں. اتنے معصوم بن جائیں گے نا لوگ، وہاں پہ بھی جا کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے. پھر اس نبی سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا تھا؟ یعنی نبیوں کی بھی دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ہے. وہ فرمائیں گے جی ہاں. ان سے کہا جائے گا اس کی کوئی گواہی دینے والا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت گواہی دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کیا اس نبی نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. ان سے پوچھا جائے گا آپ کو کیسے علم ہے؟ وہ عرض کریں گے ہمارے پاس ہمارا نبی آیا، اس نے ہمیں بتایا کہ رسولوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم تمہیں امت وسط بنائیں گے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گواہیاں ہوں گی
پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا، امتوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور امت مسلمہ نے دوسری امتوں پہ تبھی گواہی دینی ہے یا دینے کے قابل ہوں گے جب واقعی ان کو پتا ہوگا کہ ان کے رسول نے ان کو کیا بتایا. اور جن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبروں نے امتوں کو کیا بتایا اور امتوں نے کیا جواب دیا. آج بہت سے مسلمان ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو تو یہ معلوم نہیں، ان کو یہی تک معلوم نہیں کہ کون سے پیغمبر آئے، کن کا ذکر قرآن میں ہے، کیا ان کی قوموں نے جواب دیا، انہوں نے کیا کہا، کچھ بھی نہیں معلوم. وہ کس چیز کی گواہی دیں گے جس کا ان کو علم ہی نہیں ہے؟ گواہ تو وہی بن سکتا ہے نا جو کسی بات کو جانتا ہے. تو یہ کیا جانتے ہوں گے؟ ایک اور جگہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حجۃ الوداع کے خطبے میں جو ارشاد فرمایا تھا کہ تم سے قیامت کے دن میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور اس امانت کو اپنے کندھوں سے اتار دیا اور خوب نصیحت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جانا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جانوروں کے درمیان حساب ہو جانے اور ان کے خاک ہو جانے کے بعد اسرافیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور انبیاء علیہم السلام سے بھی سوال ہوگا. دیکھیں آپ، جبرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام سے کیا سوال ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا، کیا تجھے میرا عہد اسرافیل نے پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. اسرافیل علیہ السلام کو تو آزاد کر دیا جائے گا. پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، جبرائیل تو نے میرے عہد کے ساتھ کیا کیا؟ عہد کا مطلب ہے پیغام. وہ عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میں نے تیرا پیغام رسولوں تک پہنچا دیا تھا. تب رسولوں کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا جبرائیل علیہ السلام نے آپ تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ تو عرض کریں گے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ، انہوں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا. تب جبرائیل علیہ السلام بھی آزاد ہو گئے. اب پیغمبروں کو پوچھا گیا. اب پیغمبر جب کہیں گے کہ ہم نے بھی پہنچا دیا، تو اب باری آئے گی امتوں کی. سمجھ آئی نا؟ دیکھیں نا، ایک سلسلہ ہے نا، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے پیغمبروں تک آیا، پیغمبروں سے انسانوں تک آیا. تو جو جس نے اپنا کام کر دیا وہ تو آزاد ہو گیا. اب ان دا اینڈ آ کے امتوں کو کہا جائے گا، اچھا تم تک پیغام پہنچ گیا تو تم نے پھر کیا کیا؟ وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا. تو کیا کہہ سکیں گے پھر وہ؟ تب ان کی پکڑ آئے گی، تب ان کی شامت آئے گی. بالکل ایسے ہی ہے کہ مثلا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو بھیجے کہ جاؤ بھئی میرا یہ پیغام لے کے فلاں کے پاس جاؤ. مثلا ہے کہ کوئی کہے کہ احمد تم میرا پیغام علی کو پہنچا دو، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ کہہ دو. اچھا پھر آپ کچھ دن بعد آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ علی نے تو وہ کام کیا ہی نہیں ہے جو آپ نے پیغام بھیجا تھا. تو اب آپ جا کے علی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے آپ کو کہا تو آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا. اب اگر علی کہتا ہے کہ مجھے تو احمد نے پیغام دیا ہی نہیں تھا، تب آپ جا کے احمد کو پکڑیں گے، تم نے کیوں نہیں پیغام دیا؟ میں نے تمہیں اتنا امپورٹنٹ پیغام دے کے بھیجا تھا، تم نے کیوں نہیں پہنچایا اس تک؟ اگر وہ کہتا ہے میں نے تو پہنچا دیا، تب آپ واپس علی کے پاس جائیں گے، کہیں گے وہ اس نے تو کہا ہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، تم نے نہیں کیا. اب شامت اس کی آئے گی. اسی طرح یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام فرشتوں کو، جبرائیل علیہ السلام کو دیا. جبرائیل، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خود گواہ ہے، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے کہ اب ان لوگوں کے سامنے آ جائے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی پوچھا، اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، تو اب وہ بری ذمہ ہے. جیسے اب احمد بری ذمہ ہو گیا کیونکہ احمد نے اپنا کام کر دیا تھا، کام علی نے نہیں پورا کیا، تو پکڑ اس کی ہوئی پھر. تو اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پیغام کا اپنا فریضہ انجام کر دیا، وہ آزاد ہو گئے. اب پوچھ انبیاء کی ہے، پھر انبیاء نے بھی اپنا کام پورا کر دیا، تو اب پوچھ لوگوں کی ہے. اب لوگوں تم نے کیا کیا اس پیغام کے ساتھ؟ تم نے بھی اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ اب وہ پتہ ہے امت مسلمہ کی تو ڈبل ڈیوٹی ہے. اب تم نے کیا کیا؟ قرآن کا تو حق یہ تھا کہ تم اس کو لے کر اب پھیلاتے. تم نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ یہ جو کافر ہے نا، یہ اس دن کہیں گے کہ یا اللہ
ان کے پاس تو پیغام تھا، انہوں نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں. ان کی اپنی تو سزا ان کو ملے گی ہی ملے گی جو انہوں نے کفر کیا، یہ نہیں کہ وہ اس وجہ سے بچ جائیں گے. لیکن امت مسلمہ سے بھی پوچھا جائے گا تم نے کیوں نہیں کام کیا؟ تمہارا پیغمبر تمہیں پیغام دے کے چلا گیا تھا، تمہارا کام تھا کہ اس کو لے کر دنیا میں پھیلاؤ. ہم سے بھی پوچھا جائے گا. ہم اس کو لے کر خود ہی بیٹھ گئے خزانے کے سانپ بن کے. ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، اس کو ہم آؤٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. خود ہی نہیں ہمیں پتا تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ اور نہ ہی اس کو کبھی ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہے. ہماری بلا سے کسی تک پہنچے یا نہیں پہنچے ہمیں کیا؟ ہمارے تک تو خود ہی نہیں پہنچا، ہم تو خود ہی لینا نہیں چاہتے. تو یہ بہت اہم بات ہے. ایک کے بعد ایک تو بری ذمہ ہوتا جائے گا. پھنس وہ جائے گا جس نے ان دا اینڈ آ کے اپنا کام نہیں کیا. جو چین میں آخری تھا نا لنک، اس نے گڑبڑ کی. پہلے سب نے تو اپنا کام کر دیا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کہاں کہاں تک اس پیغام کو لے کر پہنچے. آج دیکھیں کسی کی قبر چین میں ہے تو کسی کی افریقہ میں ہے، کسی کی فلسطین میں ہے، کسی کی شام میں ہے. کدھر کدھر وہ گھومے؟ اس پیغام کو لے کر ہی گھومتے رہنا. اور کیا تھا ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چانس دیا کہ ہم اس پیغام کو آگے بتا سکتے ہیں. ایک آیت ہی بتاؤ، چاہے تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، وہی آگے پھیلا دو. لیکن نہ ہم کچھ سیکھتے ہیں، نہ کچھ پھیلانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. تو دیکھیں پیغمبروں کی بھی جواب دہی ہونی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر ہمارے اوپر کتنا بڑا یہ جرم ہوگا کہ انہوں نے نہیں بتایا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.